إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین میری ماں اور بہنیں تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی و برتری صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا تنہا خالق مالک رازق مدبر مصبر پالنہار سب کچھ ہے۔ حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود ہو، اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ۔ محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع سے متعلق میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہم اپنے نئے سال کی تیاری کیسے کریں، ہمارا اپنا نیا سال کو مبارک کیسے بنائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں کچھ باتیں آ رہی ہوں، گرچہ کہ مسلمانوں کے
سال جنوری سے شروع نہیں ہوتے، جبکہ ہمارا سال مومنوں کا سال، مسلمانوں کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، مگر ہمارے ہاں عیسوی کیلنڈر کا حساب اسلامی کیلنڈر پر غالب ہے۔ اسی وجہ سے میں مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اسی موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ محترم سامعین اکرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو نیا سال ہماری زندگی میں آیا ہے، اس کا موضوع کچھ ایسے بھی بن سکتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا دن مبارک کیسے ہو، ہماری زندگی میں آنے والے ہفتے کیسے مبارک ہوں، ہماری زندگی میں آنے والے مہینے کیسے مبارک ہو سکتے ہیں، یا پھر جس سال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آنے والے سال کے لیے ہم اس سال کو کیسے مبارک بنائیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس طرح سوچ کر اپنے ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ تو محترم سامعین، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا دن بھی مبارک ہو، ہمارے ہفتے بھی مبارک ہو، ہمارے مہینے بھی مبارک ہو، ہمارے سال بھی مبارک ہو، تو سب سے پہلے جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے وہ ہے ہمارے خود نفس کی اصلاح، وہ ہے ہمارے نفس کا تزکیہ، وہ ہے ہمارے نفس کو، ہمارے قلب کو پاک کرنا، کن چیزوں سے؟ گناہوں سے، پلیدگی سے۔ اتنا ہی نہیں، اس کی صفائی کے بعد، اس کی پاکی کے بعد نیک عمل پر جمے رہنا، اس کو کہتے ہیں نفس کی اصلاح، تزکیہ نفس۔ تو محترم سامعین، تزکیہ نفس اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی بڑا سادہ سا عمل ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن اصل میں اسلام کو مقصود یہ ہے کہ ہمارا نفس پاک ہو جائے۔ اصل میں اسلام کا جو ہدف ہے، اسلام کا جو مقصد ہے، ایمان کا جو مقصد ہے، وہ مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا قلب ہر قسم کی پلیدگی سے پاک رہے، ہر قسم کی برائی سے دور رہے، یہی اسلام کو مقصد ہے۔ محترم سامعین، اگر ہمارا نفس پاک ہے، اگر ہمارا قلب پاک ہے، تو یہی چیز ہمیں جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن یہی نفس اگر ہمارا خراب ہو جائے، یہی نفس اگر ہمارا پلیدگیوں میں مبتلا ہو جائے، تو پھر یہی سبب ہمیں جہنم میں بھی داخلہ دلا سکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جنت میں داخلے کی جو شرط بتلائی ہے وہ ہے نفس کی پاکی، نفس کا ہر قسم کی پلیدگی سے پاک ہونا، یہ جنت میں لے جانے کا اہم سبب ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے ارشاد فرمایا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ سدا بہار باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ وذالک جزاء من تزکا، وہی لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، وہی لوگ جن کے قلب گناہوں سے، پلیدگی سے دور رہے۔ اللہ نے ایک شرط لگائی اس آیت کے اندر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جنت میں بہنے والی نہروں میں رہیں، جنت کے باغات میں رہیں، تو اس کے لیے اللہ نے ایک شرط بتائی ہے کہ تم اپنے نفس کو پاک کر لو، تم اپنے نفس کو، اپنے قلب کو ہر قسم کی برائی سے دور رکھو، تبھی جا کر یہ چیز تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ نے اسی بات کی وضاحت قرآن کلام میں ایک اور جگہ کچھ اس طرح سے ارشاد فرمائی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ ساتھ میں اور ایک بات بھی ارشاد فرمائی، وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا جس نے اپنے نفس کو خراب کیا ہوگا، جس نے اپنے قلب کو پلیدگی سے دور نہ رکھا ہوگا، جس نے اپنے دل کو گناہوں میں لت پت کیا ہوگا، ایسا انسان نامراد ہوگا، ناکام
تو محترم سامعین، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی خرابی کا نقصان بتلاتے ہوئے اللہ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے تھوڑی سی قیمت پر اپنی قسموں کو اور اللہ کے عہد کو بیچ دیا ہو، ان ساروں کا ٹھکانہ یہ ہے کہ ان کو کل آخرت کے دن کوئی بھی حصہ نہ ہوگا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور ساتھ میں کیا سزا ملے گی؟ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان سے نہ بات کرے گا اور نہ ہی رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھے گا، اور ساتھ میں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک سخت ترین بدترین عذاب بھی ان کے لیے ہوگا۔ تو محترم سامعین، اس آیت کے ذریعے سے بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا حساب لینا چاہیے، اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہیے کہ کہیں میرا قلب، میرا نفس کہیں خراب تو نہ ہو گیا ہو، کہیں میرا قلب، میرا دل کسی برائی میں مبتلا نہ ہو گیا ہو، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو کر سیاہ نہ ہو گیا ہو۔ جب تک ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے تب تک ہم کسی بھی بھلائی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر بڑھ بھی گئے، کچھ نیکیوں کو ہم نے کر بھی لیا تو ان نیکیوں کا کوئی فائدہ ہمیں نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ ہی کل آخرت کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے پچھلے جو ہفتے ہم سے گزر گئے ہیں ان ہفتوں کے مقابلے میں آنے والے ہفتوں کو میں کیسے مبارک بناؤں؟ پچھلے جو دن میرے گزر گئے ہیں ان کے مقابلے میں آنے والے جو دن میرے زندگی میں ہیں ان کو میں کیسے مبارک بناؤں؟ اگر میں پچھلے دنوں میں چھوٹے گناہ کا عادی تھا تو میں آنے والے دنوں میں چھوٹے گناہ نہیں کروں گا۔ پچھلے ہفتوں میں اگر میں بڑے بڑے کبائر گناہ کا مرتکب تھا تو پھر میں آنے والے ہفتوں میں، آنے والے مہینوں میں ان تمام برائیوں سے اپنے نفس کو پاک کروں گا، اپنے نفس کی گندگی کو، پلیدگی کو دور کروں گا۔ یہ ایک انسان کا خیال ہونا چاہیے، ایک انسان کے اندر فکر ہونا چاہیے، تبھی جا کر ایک انسان کا نفس دھیرے دھیرے سے پاک ہوتا چلا جائے گا۔ جب پوری طرح مکمل طرح پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تو اللہ خود اس کے لیے راستے مہیا کرے گا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے لیے راستہ آسان کر دے گا ایسے شخص کے لیے۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلی بات جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے ہم اپنے نفس کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے، یہی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں بآسانی سے داخلہ دلا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جس کا ہمیں اس سے بھی زیادہ خیال کرنا چاہیے وہ ہے وقت کی قدر۔ انسان اس دنیاوی زندگی میں جتنا ممکن ہو سکے اپنے وقت کی قدر کرے۔ اللہ نے جو اس کو وقت دیا ہے، اللہ نے وقت جیسی عظیم دولت جس کو دی ہے، اگر اس کی قدر کو جانے، اس کی اہمیت کو جانے تو یقیناً ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، کل آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین، یہ دنیاوی زندگی، اس دنیا میں ملنے والے اوقات آخرت کے اندر آنے والے اوقات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت ایک ابدی نعمت کی جگہ ہے، آخرت ہمیشہ نہ ختم ہونے والی نعمتوں کی جگہ ہے۔ اگر ہم نے آج اس کائنات کے اندر آج جو چھوٹی موٹی زندگی، کم عمر والی زندگی جو ہمیں ملی ہے، اس کی قدر کو نہ جانتے ہوئے اگر ہم نے اپنی زندگی کو غفلت میں یوں ہی خرچ کر دیا، ہم نے نیکیوں کی طرف دھیان نہیں دیا اور ہماری زندگی یوں ہی چند لمحوں میں، چند منٹوں میں ختم ہو گئی، تو مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی میں ہمیں صرف مصیبت ہی مصیبت اٹھانا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، قول ہے الوقت کالسیف،
وقت ایک تلوار کی مانند ہوتا ہے، اگر ہم اس کو کاٹ رہے ہیں تب ٹھیک ہے، تب درست بات ہے، اگر ہم اس کو نہیں کاٹ رہے ہیں تو وہ ہمیں کاٹے گا ہی، وہ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا، وقت ہم سے گزر ہی جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ لوٹ نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ زندگی دی ہے ہمیں، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اوقات کا استعمال صحیح طور پر کریں۔ اگر ہم اس زندگی میں رہ کر اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تو پھر کل قیامت کے دن ایسے لوگوں سے ہی کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے رہو، کس کے بدلے؟ ان ایام کے بدلے جن ایام میں تم نے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاری۔ تو محترم سامعین، یہ کتنی بڑی خوشخبری اور خوش نصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس زندگی میں اپنے آپ کو سنبھالا ہو، اللہ نے جو ان کو وقت دیا ہے ان کی قدر کو جانا ہو، ان کی اہمیت کو جانا ہو، جان کر کے اپنی زندگی کو گزاری ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور مزے سے رہو ان ایام کے بدلے جن ایام میں تم نے اللہ کی طرف دھیان دیا ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے ہو۔ محترم سامعین، اگر ہم نے اس اوقات کو اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس کو اگر اہمیت نہ دیتے ہو، ان اوقات میں ہم نے صرف اور صرف برائیوں میں گزار دیا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بھی کل یہ کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ اس وقت قیامت کے دن کہے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا تو ہم نصیحت حاصل کر لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا کل قیامت کے دن لوگوں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے اوقات کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا ہو، ان لوگوں سے کہے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں اتنے اوقات نہیں دیے تھے کہ اس وقت میں، اس عمر میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا تو وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا، لیکن تم نے نہیں کیا۔ کیا ہوگا؟ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے لیکن تم نے نہیں ڈرا۔ پھر کیا ہوگا؟ فما للظالمین من نصیر، آج کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یقیناً جو شخص اپنے اوقات کی قدر کو نہ جانے، اس کی اہمیت کو نہ جانے، یا پھر جانتے ہوئے بھی اگر نیک عمل نہ کرے تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا۔ اور حقیقت میں ایسا انسان ہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ انسان جانے کہ وقت کی قدر کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر غفلت میں رہے تو پھر اس سے بڑی بیوقوفی والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایسی بیوقوفی کل قیامت کے دن سب کائنات کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ تو محترم سامعین، اسی سلسلے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے سے ہی یہ بات واضح فرما دی تھی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ وہ ہے نمبر ایک الصحت، تندرستی، اللہ نے تندرستی دی ہے، اس تندرستی میں لوگ غفلت برتتے ہیں زیادہ تر۔ دوسرا کیا ہے؟ والفراغ، خالی وقت، اللہ نے ہم کو جو خالی وقت دیا ہے ایسے خالی وقت کا بھی کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اللہ نے جو ہمیں صحت دی ہے اس صحت کے متعلق بھی کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور جس تعلق سے ہمیں کل سوال کا جواب دینا ہے آج ہم اسی تعلق میں سب سے زیادہ غفلت برت رہے ہیں۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی واضح فرما دیا تھا کہ آنے والی امت میں بہت سارے لوگ ایسے رہیں گے کہ جن میں صحت کو بیجا استعمال کرنے والے ہوں گے اور اپنے خالی وقت کو غفلت میں گزارنے والے ہوں گے۔ تو محترم سامعین، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی صحت کو کہاں لگا رہے ہیں، ہم اپنی صحت کو کہاں کھپا رہے ہیں، ہم اپنے خالی اوقات کو کہاں پر گزار رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں یہ سب سوچنا ہے، ہمیں اس بات کا احساس لانا ہے۔ کوئی سامنے والا آپ کو احساس دلائے تو وہ اس کا احساس لانے کے وقت تک ہی ہوگا، لیکن جب ہم خود اس تعلق سے اپنا حساب لینا شروع کر دیں گے، جب ہم خود اس بات کا احساس ہمارے اندر لینا شروع کر دیں گے، تبھی کچھ
بات بن سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی بات نہیں بن سکتی۔ تو محترم سامعین، اسی وقت کے تعلق سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فيما افناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه۔ اس حدیث کے تعلق سے پچھلے خطبے میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ان تمام چیزوں کے متعلق اللہ ہم سے سوال کرے گا، تو پھر اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں بھی ہمیں احساس لانا ہوگا اور اس کی تیاری کرنا ہوگا۔ تو محترم سامعین، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہا۔ عمر بن عبد العزیز کہا کرتے تھے کہ یہ جو دن اور رات ہے، یہ دونوں کے دونوں تجھ پر عمل کر رہے ہیں، برابر تجھ پر عمل کرتے رہیں گے، فعمل فیہا، بس تو بھی ان پر عمل کر۔ وہ تو ہم پر عمل کرتے ہی رہیں گے، لیکن ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے ان دن رات میں جو اللہ نے ہمیں بتلائے ہیں؟ اگر ہم ان کاموں پر عمل پیرا ہیں تبھی ہم اس دن رات پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تعلیم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک۔ اللہ کے نبی اس حدیث کے اندر بھی ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سب سے پہلی چیز شبابک قبل حرمک، کہ تم اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح سے تم اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح سے تم اپنی غنا داری میں، اپنی مالداری میں فقیری سے پہلے غنیمت جانو، اور اسی طرح سے اللہ نے جو تمہیں خالی وقت دیا ہے مشغول کرنے سے پہلے یا پھر اپنے آپ میں مصروف ہونے سے پہلے اس خالی وقت کو غنیمت جانو، اور اسی طرح سے تمہاری حیات کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ تو محترم سامعین، یہ 5 باتیں بڑی اہم ہے ایک انسان کے لیے۔ اگر انسان ان 5 باتوں پر اگر غور و فکر کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزار لے تو یقیناً اس دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب و کامران ہو سکتا ہے، اور جب آخرت کے دن بھی کامیاب و سرخرو ہو سکتا ہے۔ کہ انسان اپنی جوانی کو عبادت میں لگائے بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ انسان جوانی میں جس جذبہ اور شوق سے عبادت کر سکتا ہے، جس محنت و لگن سے جوانی میں ایک انسان عبادت کر سکتا ہے، اسی قسم سے بڑھاپے میں کوئی بھی انسان اگر عبادت کرنا چاہے، اٹھ کر مسجد کو آنا چاہے، اٹھ کر کسی صدقہ خیرات کو کرنا چاہے جا کر تو بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جوانی کو غنیمت جاننے کے لیے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جوانی میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کر لے، کیونکہ بڑھاپے میں اس قسم کی عبادت ہم سے نہیں ہو پائے گی گرچہ ہم چاہیں۔ اسی طرح سے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے، کیونکہ صحت مند رہتے ہوئے انسان جتنا نیک عمل کر سکتا ہے اتنا بیماری میں تو اپنے پلنگ سے بھی نہیں اٹھ پائے گا۔ تو محترم سامعین، اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ہے اتنا لیٹ کر پڑھنے میں ثواب نہیں ہے، اتنا بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں بڑھاپے میں نمازی بن جاؤں گا تو یقیناً وہ نمازی بننا چاہے گا، لیکن جس طرح سے جوانی میں نمازی اس کو بننا تھا اس طرح سے وہ بڑھاپے میں نمازی نہیں بن سکتا۔ جس طرح سے نیک اسے ایک جوانی میں بننا تھا اس طرح وہ بڑھاپے میں نہیں بن سکتا، اسی طرح وہ بیماری میں نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے مالداری میں اگر انسان اپنے مال کو بے جا استعمال کرے، اسراف کرے، غلط راستوں پر اپنی مالداری کو خرچ کر دے، پھر جب فقیری آئے اور یہ سوچے کہ میں اب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو پھر فقیری میں بھی وہ اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ نہیں کر پائے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے مالداری کو غنیمت جاننے کا مفہوم یہی ہے، یہی بتلایا ہے کہ وہ مال کو صحیح وقت میں صحیح جگہ پہ استعمال کرے تاکہ اس مال کا اسے اس دنیا میں بھی فائدہ ملے، کل آخرت کے اندر بھی اس کو اس مال کا فائدہ ملے۔ اور اسی طرح سے اور فراغ کا قبل شغل، انسان کو خالی اوقات میں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا۔ اگر انسان اپنے خالی اوقات
نعمت کے طور پر سوال کیا جائے گا کہ میں نے تجھے نعمت دی تھی، صحت کی نعمت، فراغت کی نعمت، خالی وقت کی نعمت دی تھی، تو نے اس کا کیسے استعمال کیا؟ تو محترم سامعین، ان تمام سوالات کا جواب ہمیں دینا ہوگا، اور جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے ہمیں تو ہماری آخری سانس کا بھی علم نہیں کہ کون انسان کب تک رہے گا، کہاں مرے گا، کچھ بھی ہمیں اس بات کا علم نہیں۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ موت کی یاد ہمارے ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے، موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں تیاری کر لینا چاہیے۔ تو محترم سامعین، یہ وقت کی قدر اور اہمیت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھا۔ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے قلب کی پاکی اور صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اس کو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کو بھی جانے، اس کی اہمیت کو بھی جانے، اور ان دونوں چیزوں کو اچھے طور پر، اچھی جگہ پر استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے صحت کی قدر کے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نعمتیں تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک نعمت حاصلۃ یعلم بها العبد، ایک نعمت وہ ہے جس کے بارے میں بندہ جانتا ہے کہ اللہ نے ہاں مجھے نعمت دی ہے، ہاں مجھے صحت دی ہے، ہاں مجھے مال دیا ہے، فلاں جو بھی نعمت ہے ایک بندہ اس کو جانتا ہے، یہ ایک نعمت کے بارے میں ہے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت منتظرۃ یرجوها، ایک نعمت وہ ہے جس کے بارے میں بندہ انتظار کرتا ہے کہ فلاں نعمت اللہ مجھے دے دے، فلاں نعمت اللہ مجھے دے دے، یہ بھی ایک طور پر ایک نعمت ہوگی۔ ایک تیسری قسم کی نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت هو فيها لا يشعر بها، یہ تیسری نعمت وہ ہے جو اللہ نے اس کو پہلے سے دے رکھی ہوتی ہے لیکن اس کا شعور اسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، لیکن مجھے میری صحت کا احساس نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اس مال کو میں کہاں خرچ کروں، کیسے خرچ کروں، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اسی نعمت کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہوتے ہیں، رہتے ہیں، وہ ہے صحت اور خالی وقت۔ تو محترم سامعین، صحت کی قدر کے ساتھ ساتھ زندگی کی قدر و قیمت کو بھی جانیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ تعلیم دی ہے کہ بندے کی جو عمر ہوتی ہے وہ 60 سال تک ہو سکتی ہے، جو 60 سال تک امید رکھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے مجھے 60 سال کی عمر دے۔ جب ایک بندے کو 60 سال کی عمر مل جائے اور اس سے وہ پار کر جائے تو پھر اس کے بعد کوئی عذر باقی نہیں رہتا اس کے پاس۔ 60 سال کے بعد ایک انسان کوئی امید نہ رکھے اپنی عمروں سے، اپنی اوقات سے، کیونکہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں تعلیم ملی ہے کہ اس امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 یا اس سے کچھ آگے، اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد کوئی بھروسہ نہیں۔ تب تک ہم امید رکھ سکتے ہیں، بھروسہ رکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ہم کو وہاں تک پہنچائے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا جس کی موت کو مؤخر کیا گیا یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کی جو عمر ہوتی ہے اس کو 60 سال تک مؤخر کر سکتا ہے، جب تک اس کے پاس عذر ہو سکتا ہے کہ 60 سال کے اندر میں اب کامیاب ہوں گا، میں اب بھلائی کی طرف آؤں گا، میں اب برائیوں کو چھوڑوں گا، اس وقت تک وہ اس بات کو کہہ سکتا ہے، اپنے دل کو بہلا سکتا ہے، لیکن 60 سال کے بعد وہ اس طرح کے خیال میں، وہ اس طرح کے وہم میں نہ رہے، وہ اس طرح کے وہم میں رہ کر بھی اگر وہ 60 سال کے بعد اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار سکتا ہے، ایسے ہی گزار دیتا ہے، تو پھر اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ تعلیمات ہمیں دے دی ہیں۔ اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے دن مبارک ہو، ہمارے آنے والے مہینے مبارک ہو، ہمارے آنے والے ہفتے مبارک ہو، ہمارے آنے والے نئے سال مبارک ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر نظام الاوقات کو مرتب کریں، یعنی ہم یہ عہد کریں، ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزم کریں، حوصلہ کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ گزشتہ سال میں نے اپنے اعضائے جسم کے ذریعے سے طرح طرح کے گناہ کیے تھے پچھلے دنوں میں، لیکن آنے والے دنوں میں میں اس طرح کے گناہ نہیں کروں گا۔ اے اللہ پچھلے جو دن گئے ہیں، گزر گئے ہیں، ان میں مجھ سے عبادتیں کم ہوئی ہیں، میں عبادتیں نہیں کر سکا، لیکن میں آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ میں تیرے عبادت کے لیے وقت نکالوں گا۔
इस तरह के अगर वो आज़म लेकर, हौसला लेकर, जज्बा लेकर उठता है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद ऐसे आदमी के लिए रास्तों को आसान कर देता है। तो हमें अपने जो भी औकात है उन औकात को मुरतब करें, फलां वक्त में फलां काम मुकम्मल करके अल्लाह की जो इबादत का वक्त है उसकी इबादत के वक्त को भी वक्त उसकी इबादत के लिए वक्त निकालें, तभी जाकर अल्लाह हमसे राजी होगा और हमारे लिए इबादत को आसान करेगा। इसी तरह से सबसे अहम बात यह है कि सब चीजें हमारे लिए आसान हो, कि जितने भी चीजें हैं हमारे लिए आसान हो, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो फिर आखिरत की फिक्र हमारे लिए जहन में रहना जरूरी है। आखिरत की फिक्र दामन के रहे तभी जाकर सारी चीजें हमारे लिए आसान हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक सहाबी से, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिर सबील, तुम दुनिया में इस तरह से रहना जैसे एक मुसाफिर रहता है, जैसे रास्ते में चलता एक इंसान रहता है, उस तरह से तुम इस कायनात के अंदर रहना। मुसाफिर को क्या रहता है? मुसाफिर को सिर्फ यही ख्याल रहता है कि मैं अपनी मंजिल को पहुंचाऊं। रास्ते में चलते इंसान को का क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ यही मकसद होता है कि मैं जिस मकसद के लिए निकला हूं वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। तो एक इंसान का, एक मोमिन का, एक मुसलमान का भी यही अकीदा होना चाहिए, यही अज़्म और हौसला होना चाहिए कि जो जिंदगी है वो एक मुसाफिर की तरह की जिंदगी है। यहाँ पर मैं मुसाफिर बन के आया हूँ और मेरा जो अबदी ठिकाना है वो है आखिरत के बाद मिलने वाला, वहां पर मेरी असल मंजिल है। इसीलिए उस असल मंजिल को अपने सामने रखते हुए उसके लिए जो तैयारियां करना है वो करके यहाँ से जाना चाहिए। उस तरह का ख्याल एक इंसान के अंदर होना चाहिए, तभी जाकर इंसान इस कायनात के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो सकता है। यही वजह है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, इदा अमसैता फला तंतज़िर as-सबह व इदा असबहता फला तंतज़िर al-मसा व खुज़ मिन सिहतिका लिमरदिक व मिन हयातिका लिमौतिक। आप फरमाया करते थे कि जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करना, और अगर सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करना, और अल्लाह ने जो तुम्हें सेहत दी है उसको बीमारी से पहले गनीमत जानो, और अल्लाह ने जो तुम्हें जिंदगी दी है, हयात दी है, उसको मौत से पहले गनीमत जानो। आप भी यही फरमाया करते थे। और इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि आपके पास एक अंसारी सहाबी आए और फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल आप मुझे ये बतला दीजिए कि मोमिनों में से सबसे अफजल मोमिन कौन है? तो आपने फरमाया अहसनुहुम खुलुका, उनमें से जो सबसे आला अखलाक वाला होगा वही सबसे आला इंसान मोमिनों के अंदर होगा। फिर उस सहाबी को दिल मुतमईन नहीं हुआ तो उन्होंने फिर कहा, अल्लाह के नबी मोमिनों के अंदर सबसे अक्लमंद इंसान कौन है? मोमिनों में सबसे अफजल इंसान तो जो अखलाक वाले वो हैं, लेकिन फिर उनमें भी सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? तो उसका जवाब देते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादन उलाइकल अकियास। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनमें से भी सबसे ज्यादा अक्लमंद एक मोमिन, एक मुसलमान वही हो सकता है जो सबसे ज्यादा अपनी मौत को याद करने वाला हो और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने वाला हो। उलाइकल अकियास, वही सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान हो सकता है। तो मोहतरम सामईन, बनने से पहले मौत की तैयारी करें, क्योंकि जब हर किसी को यहाँ से जाना ही है तो फिर क्या ही अच्छा होगा कि इंसान जाने से पहले जाने का सामान तैयार ना कर ले, और जाने से पहले जो सामान हमें तैयार करके यहाँ से जाना है वो यही है कि आखिरत के लिए ज़ादे राह जो होना चाहिए वो है तकवा और इनामत इल्लाह, यानी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह से तौबा किया जाए और आमाल सालिहा पर मुदावमत बरती जाए। जो भी नेक अमाल कर रहे हैं वो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में रहें, परमानेंट रहें। सिर्फ जो है आज कर लिए कल नहीं करे, आज नमाज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, आज उसने सुलूक कर लिए कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हमेशा के लिए पढ़े, कोई उसने सुलूक कर रहे हैं तो हमेशा के लिए करे, गच्चे के वो अमल थोड़ा क्यों ना हो। यही अमल मुदावत बरतने पर कल क़यामत के दिन हमें कामयाबी दिलाएगा। हमें आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हमें आने वाले दिनों को, आने वाले महीनों को मुबारक बनाने के लिए जो भी नेक आमाल हो सकते हैं, जो भी तदाबीर हो सकते हैं, जो भी असबाब हो सकते हैं, तमाम तदाबीर और असबाब को अपनाते हुए
آنے والے دنوں کو مبارک بنانے کی ہمیں توفیق و ہدایت نصیب فرمائے، اور جتنا ممکن ہو سکے ہمیں اپنے نفس کو پاک و صاف رکھنے کی ہمیں توفیق و ہدایت نصیب فرمائے، اور آخری سانس تک ہمیں چھوٹے بڑے ہر قسم کی برائی سے اپنے نفس کو دور رکھنے کی توفیق و ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔